تو اس نے اس کو عرش عظیم کہہ دیا. تو اگر سلیمان علیہ السلام کے لیے ہدہد کا یہ کہنا کہ جو میں دیکھ آیا ہوں آپ نے نہیں دیکھا، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا ہدہد نے بلقیس کے تخت کو عرش عظیم کہا ہے تو اس کو خدا کا تخت قرار دیں گے آپ؟ بلکہ سارے مفسرین نے فرمایا نہیں، وہ تو ہدہد کا مشاہدہ بڑا کمزور تھا، اس نے کبھی اتنی بڑی چیز دیکھی نہیں تھی، اس لیے عرش عظیم کہہ دیا. تو بار بار ہم تو یہی سمجھا رہے ہیں نا کہ ہدہد کی عقل سے آپ سلیمان علیہ السلام کے علم کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر سلیمان علیہ السلام کو وہ علم نہیں تھا تو پھر آپ نے کس طرح اس تخت کو منگانے کے لیے سارے کام کر دیے؟ کس طرح آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے عاصم بن برقیہ کو پتا چل گیا کہ جناب تخت فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے اور آپ وہ تخت اٹھا کر لے آئے؟ تو آپ کے خدام کو پتا ہے کہ تخت کہاں پر پڑا ہوا ہے، کتنی مسافت پر پڑا ہوا ہے. تو اب آپ اب ہدہد کی عقل پر بنیاد بنا کر حضرت سلیمان کے علم کی طرف جائیں گے یا ان کے دربار کے خدام کو دیکھیں گے کہ ایک آدمی عاصم بن برقیہ ہے جو جن سامنے موجود تھا، جن نے جب کہا کہ میں لے آؤں گا 3-4 گھنٹے کے اندر، یعنی آپ اپنی مجلس سے کھڑے نہیں ہوں گے، میں لے آؤں گا، تو سلیمان علیہ السلام کو علم نہ ہوتا کہ پتہ نہیں کہاں پر، تو کہاں جلدی سے لے آؤ، تو پتہ نہیں کہاں پر ہوگا. فرمایا نہیں، اس سے جلدی آئے گا تخت. تو اس خادم حضرت عاصم بن برقیہ نے پلک جھپکنے میں تخت لایا. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے علم کی بات تھی، اس لیے تو آپ نے عفریت کے قول کو رد کیا، اس لیے تو آپ نے اس جنات کے قول کو رد کیا اور فرمایا نہیں، تو جو بات کر رہا ہے اس سے جلدی آ سکتا ہے. اس کا مطلب آپ کو علم تھا کہ یہ کہاں پر ہے، کتنی بساط پر ہے، کس طرح اس کو لایا جا سکتا ہے. تو آپ ہدہد کا کلمہ اپنے گلے میں ڈالیے، ہم تو اللہ کے نبی کی بات کرنا چاہیں گے. تو کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی علم کی نفی آپ نکال رہے ہیں اور سہارا بھی آپ ایک پرندے کو بنا رہے ہیں. وہ پرندہ اپنے عقل کے مطابق بات کر رہا ہے، اس نے اپنے عقل کے مطابق یہ بات کی ہے. احطت بما لم تحط به، حضور میں وہ دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں دیکھا تو وہ سلیمان علیہ السلام کا خادم کس طرح اس کو وہاں سے گھسیٹ کے لے آ رہا ہے؟ اور جنات یہ کہہ رہا ہے کہ میں لے آؤں گا. تو سلیمان علیہ السلام کہہ دیتے کہ بھائی وہ لا رہا ہے تو لانے دو نا، اب پتہ نہیں کہاں پر رکھا ہوا ہے، جن ڈھونڈ کر لے آئے گا. آپ نے اسی وقت عفریت جن کی اس بات کو ریجیکٹ کیا، فرمایا نہیں، اس سے جلدی آ سکتا ہے اور لایا جائے. یہ آپ کے علم پر بین دلیل تھی. چاہیے تھا کہ جو آگے آیت سلیمان علیہ السلام کے علم پر آ رہی ہے، جو آپ کے خود مشاہدے پر آ رہی ہے، اس کو پڑھا جائے. جلدی سے آپ نے پرندے کی بات کو لے کر اس پر آپ نے پورا رائی کا پہاڑ کھڑا کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی نظر وہاں نہیں تھی. تو میں نے کہا یہی آپ کی عادت رہی ہے کہ ہمیشہ آپ نے جانوروں کے علم کو اور دیگر لوگوں کے علم کو انبیاء پر ترجیح دینا اپنا عقیدہ بنایا ہے، جبکہ اہل سنت وہ جماعت ہوا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ نے مخلوق کے ہر فرد میں سب سے زیادہ علم اور مشاہدہ حضرات انبیاء کو عطا فرمایا. میرے خیال میں آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. سلیمان علیہ السلام نے اب آگے چلی جس بات کو ہم ابھی یہاں سے مکمل کرنا چاہتے ہیں کہ کیسی بادشاہی سلیمان علیہ السلام کی. دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ وہاں ایک عورت ہے، یہ یمن کی رانی تھی، اور کئی ان کے بارے میں اقوال ہے کہ ان کی ماں جنی تھی یا ان کا باپ جن تھا، ان کی یہ اولاد تھی. بڑے لمبے تبصرے اس کے بارے میں کیے گئے ہیں. قرآن نے ان کا نام بلقیس کے طور پر ذکر بھی کیا ہے. خیر یہ ملکہ تھی اور بہت زبردست قسم کی ایڈمنسٹریٹر تھی، بہت بڑی حکومت وہ چلا رہی تھی، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی. حدود نے یہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. سلیمان علیہ السلام سے حدود نے کہا اب اس کا کام ہے بات کرنا. اب یہ تھوڑی کہ سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہیں ہیں یہ چیزیں، وہ درباری ہے، اس کا کام ہے لا کر اپنی بات کرنا کہ حضور میں یہ انفارمیشن لایا ہوں. اس کا یہ کام تھوڑی ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام، یہ سلیمان علیہ السلام کا کام تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے کہ جو آپ کے علم میں آپ اس کو ظاہر کریں. اس کی ڈیوٹی ہے. حدود گیا ہے، اب اپنا وہ کفارہ سامنے پیش کر رہا ہے کہ کیوں تو لیٹ ہوا. اس نے کہا جی میں ایسی وادی دیکھ کر آیا ہوں. وہ اپنا ایک مشاہدہ بتا رہا ہے. اس کے مشاہدے کو بنیاد بنا کر حضرت سلیمان کے علم کی کیسے نفی ہو سکتی ہے؟ میں اس بات سے بڑا گویا کہ حیران ہوں. بلا تشبیہ اگر اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال فرشتے پیش کرتے ہیں کہ اللہ فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو نہیں جانتا؟ تو عرض اعمال سے کب یہ ثابت ہوتا ہے؟ اور یہاں پر بھی انبیاء اکرام کے لیے جو قبور میں بھی عرض اعمال ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی عرض خبر ہے، وہ خبر لا کے بتا رہا ہے کہ حضور یہ، تو اس کا کام یہ ہے. اور یہی تو سلیمان علیہ السلام کا دربار تھا، اور اللہ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی آپ کو کہ کون کون آپ کی بارگاہ کے اندر آ کر گویا کہ کائنات کی خبریں آپ کو لا کر دیتا تھا. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، ایک بتائیں مجھے، سلیمان علیہ السلام کی جو بات چل رہی، اللہ نے سورہ سواد میں فرمایا کہ فسخرنا لہ الريح،
سورہ سبا میں فرمایا کہ ہم نے تند و تیز ہوائیں ان کے تابع کی تھی. تو کیا ہوا بلقیس کے شہر میں نہیں جاتی تھی؟ یمن میں نہیں جاتی تھی؟ تو جن کے حکم پر آواز چل رہی ہے تو ان کو نہیں پتا کہ شہر میں یہ جاری کہ شہر میں نہیں جا رہی ہے؟ تو عقل پر ہاتھ ماری ہے. یہ جو یہاں پر قرآن نے کہا ہے کہ تجریبی امری ہی، ہوا چلے گی آپ کی حکم سے، فمن او امسک بغیر حساب. اور جہاں آپ زیادہ چلائیں کم چلائیں، تو جہاں آپ چلائیں گے تو اس جگہ کا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا، جہاں نہیں چلائیں گے اس جگہ کا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا یمن میں ہوا نہیں چلی؟ کیا بلقیس کی سلطنت پر ہوا نہیں چلی؟ کہ چلی. تو میں نے کہا یہی تو اللہ نے فرمایا تھا امری ہی تیرے حکم سے چلے گی. اب انہیں پتا نہیں اور حکم سے چل رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ تمام آیات کو سامنے رکھا جائے تو اس سے واضح طور پر یہ قرینہ آتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پرندے کی چھوٹی سی عقل پر تبصرہ نہ کریں، قرآن کی ان آیت کی طرف آئیں کہ جو اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان کو ایسی لازوال بادشاہی عطا فرمائی. حدود نے کہا کہ حدود سب سے بڑا مسئلہ یہ خبر دے رہا ہے نا، حدود خبر دے رہا ہے. تو یہ اب جماعت کا نام ان کا ہونا چاہیے ہدہدی جماعت، کیونکہ یہ ہدہد کی اتباع کرنے والے. تو یہ محمدی یا نبوی جماعت ہدہدی جماعت، کہ آپ پرندوں کے پیچھے چل پڑے. اسی کی بات کو جناب جو ہے کہ وہ لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ غور کیجیے یہاں پر حدود نے خیر یہ خبر پہنچائی، اور خبر پہنچا کر حدود نے یہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ عورت تو ہے، اتنی بڑی سلطنت اس کے پاس، لیکن بات یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ. وہ سورج کو پوجتے ہیں، اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کرتے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اذهب بکتابی ھذا، آپ نے خط لکھوایا، فرمایا کہ میرا یہ فرمان لے جا ہدہد فالقہ الیہم، اور ان کے پاس میرا یہ خط ڈال دے. ثم تول عنہم، پھر سائیڈ میں ہٹ کر تو دیکھنا. فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھنا کہ بلقیس اور جو اس کی جو بڑی طاقت ہے، اس کا جو لشکر ہے، وہ کیا جواب دیتی ہے. یہ نہیں کہ یہ بستر اٹھائیں جائیں ان کو کلمہ پڑھائیں. فرمایا اب اگر وہ طاقتور ہے نا، بلقیس طاقتور ہے، اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ طاقت کہتے کس کو ہے. تو دیکھیں اگر انبیاء بے اختیارے ہوتے تو بلقیس کو کیا ضرورت تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر ان کا کلمہ پڑھنے کی؟ اگر ان کے پاس کوئی اختیار مرضی کوئی طاقت نہیں تھی، وہ کہتے یہ اللہ عطا فرماتا ہے. تو یہی تو تمہیں 100 سال سے پیٹ رہے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے. تو جب اللہ عطا فرماتا ہے اس پر شرک کے ڈنڈے لے کر کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو اللہ عطا فرماتا ہے. جب اللہ عطا فرماتا ہے تو پھر یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس کا نام محمد علی ہو، وہ کسی چیز کا مختار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ بتاتا ہے، یعنی ہر 5 منٹ کے بعد کہ آپ کو ریوائو کرنا پڑے گا، یاد دلانا پڑے گا. ایک مسلمان کے لیے حسن ظن رکھیں، یہ جو بات کر رہا ہے اللہ رب العالمین مؤثر حقیقی ہے، اس کا ظہور انبیاء سے ہوتا ہے. بار بار آپ کو لکھ کر دے دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، کتابیں لکھ دی ہم نے، ہمارے بزرگوں نے ہزاروں سال سے کتابیں لکھ رہے ہیں، لیکن آپ پتہ نہیں بار بار توحید کتنی فکر کہ گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی، کہ گڑبڑ نہیں ہوگی. گڑبڑ نہیں ہوگی. یہ مقام ظہور ہے، یہ سبب ہے، یہ توسل ہے، ان سے اللہ شان بیان کرتا. پھر ان کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں جب شان اللہ کی ہے؟ تو بھائی نسبت مجازی ہوتی ہے، نسبت مجازی ہوتی ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں شفا دیتا ہوں جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، میں شفا دیتا ہوں جو کوڑ کے. وہ ابریو کیا واحد متکلم نہیں، میں شفا دیتا ہوں. تو جب شفا کہیں گے شفا تو ان سے ظاہر ہوئی، تو میں نے کہا تو حضرت عیسیٰ کو بتاؤ نا کہ ان سے تو ظاہر ہوئی، تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں؟ تو قرآن میں مجازی لفظ موجود ہے. قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اللہ فرماتا ہے موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے، جو تم پر وکیل بنایا گیا ہے. تو موت تو اللہ دیتا ہے. تو یہاں جو فرمایا یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہیں نہیں، وہ تو ذریعہ بنتا. تو یہی تو تمہیں بتا رہے ہیں کہ ذریعے پر بھی مجازن اس کی نسبت کر دی جائے تو شرک واقع نہیں ہوتا. یہی تو لفظ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں. جی پانی نے میری پیاس بجھائی، میں نے کہا نہیں اللہ نے بجھائی، کہنے کہا اللہ نے بجھائی، کو پانی کیوں پیا؟ تو پانی کی طرف اس کی نسبت مجازی ہوگی، اللہ کی طرف نسبت اس کی حقیقی ہوگی. اگر ان چیزوں کو آپ چھوڑیں گے تو کوئی قرآن کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، اور امت نے اسی طریقے سے گویا کہ حل کیا ہے. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میری بہنوں میرے بھائیوں دیکھو کیسی تھی. جب کہا کہ بلقیس اتنی طاقتور، اتنا بڑا لشکر ہے، پانی کا ڈیم ہے، کھیتیاں ہیں، سبزیاں ہیں، مال ہے، دولت ہے، اس کا تخت ہے، بڑا لمبا چوڑا اس کا لشکر، اس کی فوج ہے، کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا. سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کچھ نہ کر، اذهب بکتابی ھذا، صرف میری یہ تحریر لے جا اور
پنجے میں پکڑ اپنے، اور بلقیس جہاں بیٹھی ہے نا تو اس کے اوپر پھینک دے کپڑا. یہ فرما فَأَلْقَ تَوَلَّى عَنْهُمْ. اور سن کیسی بادشاہی تھی، دیکھیں اس پرندے کو کہتے ہیں